ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ یقین مانیے کہ ایسی گہما گہمی ہے اسٹوڈیوز میں. ایک بڑی تعداد یہاں پہ ہمارے مہمانوں کی موجود ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایسے کسی جرم میں چھوٹے موٹے کوئی ایسے جرائم کر کے پہنچ جاتے ہیں جیل میں کم علمی کی وجہ سے، غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ، لیکن بعد میں گریف میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے، پھر ان کو اس کا حل بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ان کی مدد کون کرتا ہے؟ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ہم نے بات کرنی تھی قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے. تو اسٹیٹسٹکس ڈیفرنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. پچھلے سال اگر اکتوبر کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ڈیٹیلز یہ آتی ہیں کہ اکتوبر 2023 میں پاکستان نے اپنی 127 جیلوں میں تقریباً 1,366,000 قیدیوں کو رکھنے کی کیپیسٹی شو کی تھی کہ ہمارے پاس ہو چکی تھی. آلدو کہ پاکستان بھر کی مختلف جیلوں میں ہو یہ رہا ہے کہ جیلوں میں قیدیوں کے رکھنے کی تعداد کم ہے لیکن اوور لوڈڈ ہے، برڈن زیادہ ہے، اور ایسے قیدی اس میں شامل ہیں کہ جن کو نکل جانا چاہیے تھا. چھوٹے موٹے جرمانے وہ پے کر کے اپنی سزا ان کی ختم ہو سکتی تھی، ویو ہو سکتی تھی، کم ہو سکتی تھی، لیکن شومی قسمت کہ وہ نہیں نکل پائے اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے چند ایک لوگ تو موجود ہیں لیکن سٹیپ فارورڈ کر کے آگے آنے والے لوگوں کی تعداد ابھی بھی کم تھی. تو پھر ایک آرگنائزیشن PRPC یعنی کہ پرزنرز رائٹ پروٹیکشن کمیشن قیام میں آئی اور یہ پورا ایک پورٹ فولیو بنا اس کا، اور یہ کام کیسے کر رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. کچھ معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تعارف کرواتا چلوں. محمد معظم خان صاحب ہیں، PRPC کے چیئرمین ہیں اور 1988 سے تنظیم حقوق انسانی پہ کام بھی کر رہے ہیں اور اپنی لاء کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. محمد معظم خان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ تشریف لایا آپ نے وقت نکالا. ہم ڈیفینیٹلی آپ کی رائے جانیں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں ملک نور محمد سرفراز صاحب، PRPC کے ایڈوائزری بورڈ ممبر ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ سر؟ تھینک یو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ آپ کا جانا پہچانا نام، یہ وہ نام ہے جن کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، خاص ایک محبت ہے ان سے. جناب عبد المالک مجاہد صاحب. عبد المالک مجاہد صاحب طباعت کے عالمی ادارہ اشاعتی ادارہ جو ہے دارالسلام کے سربراہ ہیں. سبق آموز واقعات پر مشتمل کئی کتب کے مصنف ہیں. درد دل رکھنے والے قلم کار ہیں. معتبر اور مستند لکھنے والے نستعلیق شخصیت کے مالک ہیں. صحافی ہیں. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مقامات کے مشاہدے کا شرف پانے والے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث سعودی عربیہ کے امیر ہیں اور پیغام ٹیلی ویژن کے وائس چیئرمین بھی ہیں. یہ ایک شخصیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. سر السلام علیکم. سر آپ کے تعارف سے لگتا ہے نا کہ یہ بہت سارے لوگوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے، تو پراؤڈ ٹو بی فیل دس. میرا خیال کے مطابق آپ تھوڑی سی نا محبت میں زیادہ. ماشاءاللہ. نہیں سر نہیں، آپ کی محبت آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ایک تعارف تو یہ بھی ہے جو کہ ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ ستاروں کی محفل بہت لگ گئی ہے، تو شاید آپ ذہن سے نکل گیا آپ کے کہ اس ادارے کے آپ سربراہ بھی ہیں PRPC کے. تو سر ویلکم ٹو دا شو. ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن میں آغاز میں ہی تینوں میرے جو معزز مہمان ہیں ان کو تھرو کر رہا ہوں یہ سوال جو چاہے، بلکہ معظم صاحب سے آغاز کر لیں گے. PRPC کیا ہے، کیوں ہے یہ، اس کو کس نے کنسیو کیا آئیڈیا کو، کیسے یہ عمل میں آئی؟ بہت شکریہ نظامی صاحب. ویلکم. نظامی صاحب بیسیکلی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کے آبجیکٹ آف لائک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تابع داری فرما برداری کے لیے پیدا کیا. اور اللہ کے احکامات میں سے یہ حکم ہے کہ جو مختلف احکامات ہیں ہر انسان اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کو بھی فلفل کرنے کی کوشش کر لے تو دیٹ از انف فار ہز لائف. اسی طرح ہر بندہ اپنے پروفیشن میں کام کرتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے جب 88 میں پروفیشن میں آیا تو اپنے پروفیشن میں ہی ہمارے پروفیشن میں یہ ہے کہ قیدیوں سے ریلیٹڈ ہے اور انصاف سے متعلقہ ہے. تو دیٹ از آور ڈیوٹی کہ ہم اس اپنے ڈومین میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی کوشش کریں. اسی سلسلے میں وہ کام کرتے ہوئے 2 سال پہلے بھی مجاہد صاحب جب پاکستان میں تشریف لائے تھے
تو میں نے جیسے عرض کیا کہ دارالسلام مسجد جو ہے ایوان عدل کے بالکل ساتھ ایڈجسٹنگ ہے، تو وہاں بیٹھ کے ڈسکشن میں ملک نور محمد سرفراز صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، سینئر بھائی ہیں، تو مارک صاحب سے ان کا کلوز ریلیشن ہے فرام دا لانگ ٹائم. تو وہ ڈسکشن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ایک ایسے کام کو بھی جو کہ دارالسلام ٹرسٹ جو ہے بہت ساری جو ہے ذمہ داریاں اور بہت سارے کام کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس چیز کو اٹیچ کیا جائے. اور دیٹ از نیو فار دا ادر آرگنائزیشن ایز ویل، کہ جو آرگنائزیشن کمپنیز ہیں جو اسلامک ادارے ہیں ان کو بھی یہ فلاحی کاموں میں کام کرنے کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ڈسکشن میں آیا کہ کیوں نہ یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ بیسکلی چیئرمین ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں آپ ابھی؟ سر اس میں چیئرمین. آپ چیئرمین ہیں. اچھا سر، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ مجھے فرمائیے گا کہ جیسا ابھی معظم صاحب بتا رہے ہیں، کہاں محفل بنی، کہاں پہ بیٹھے، کہاں سے ذہن میں آیا، کہاں طباعت کا کام، کہاں پہ سٹوری رائٹنگ، کہاں پہ دوسری چیزیں، اور پھر مجرموں کی مدد کرنا، ملزموں کی مدد کرنا، اور ایسے لوگ جو شاید معاشرے میں سدھرنا چاہتے ہیں کبھی بگاڑ پیدا کر کے. فرمائیے گا اس بارے میں. نظامی صاحب، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیغام ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہ جو آرگنائزیشن بنی ہے اس کے بارے میں آگاہی لوگوں کو دے سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کام بھی ہو رہا ہے، یہ کام بھی کرنے والا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دارالسلام کے ساتھ قرطبہ ریسرچ سینٹر ہے، وہاں مسجد ہے، اور یہ ہمارے ہمسائے ہیں وہ کلا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ایک ہی دیوار لگتی ہے ایسے کر کے، ادھر دارالسلام کی بلڈنگ ہے اور ادھر یہ وکلا برادری کی بلڈنگ ہے، ایوان عدل ہے. ٹھیک ہے، ہم درمیان میں سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی ایک بڑی تعداد ظہر کے وقت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھتی ہے. نماز کے بعد پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے روح رواں میں ہمارے ملک نور محمد صاحب ہیں، اور بھی ساتھی ہیں. گپ شپ بھی لگتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں. وہاں پر بیٹھ کر جناب ہم بعض کا میرے دفتر ساتھ ہے، وہاں آ جاتے ہیں. میں گاوا لے کے آئے وہاں سعودی عرب سے، وہ پیتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں. اچھی باتیں ہوتی ہیں، امت مسلمہ کی کا درد کی باتیں ہوتی ہیں. تو بات اصل میں یہ تھی کہ وہاں یہاں سے بہت اچھے کام ہوئے جی. اور اس کے اندر یہ بھی ایک تھا کہ یار وہ لوگ جو معمولی جرمانے کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور سال سے ہیں، ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ جو شخص جرم میں، کسی بھی جرم میں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ جیل میں چلا گیا، اب اس کے لاحقین ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ ان کے ساتھ تو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. جی. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایک ایسی آرگنائزیشن کا ہے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ سارے جتنے ہمارے وکلاء ہیں، یہ 1 2 4 نہیں ہیں، یہ ماشاءاللہ درجنوں ہیں ماشاءاللہ، جو کہ جن کی سوچ، جن کی فکر بڑی مثبت ہے، جو قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جناب علی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھی ایک جو قیدی ہیں، مظلوم قیدی، بلکہ پہلے قیدی کی بات آئی، پھر ہم نے کہا نہیں، اس کے ساتھ مظلوم قیدی، ہم ان کو رہنمائی دیں عدالتی طور پر، ان کی رہنمائی کریں کہ بھائی کس طریقے سے ہم ان کو نکال سکتے ہیں. اگر جرمانے ہیں تو ہم ان کے جرمانے ادا کریں. تو آج کا جو پروگرام ہے، جو کہ پیغام کی وساطت سے ہم پورے پاکستان کے جتنے محبان ہیں پاکستان کے، یا مظلوموں کے ساتھ جو ہمدردی رکھنے والے ہیں، ان کو ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آرگنائزیشن بنی ہے، اور آپ اس کے ساتھ شامل ہوئیں، اس کے ساتھ مدد کریں. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، لوگ آپ کو رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بیکاز ایک تو ہمارا یہ چینل آ گیا کہ ہم نے آپ کو جس اسکرین دی، اور آپ کے اس کام کو ہم نے سراہا. ہم سیکنڈ بھی کریں گے کہ ایسے مظلوم قیدی، بڑا رائٹ ورڈ ہے، بڑی بہترین چوائس ہے کہ ایسے مظلوم قیدی، ان کی مدد کرنے کے لیے لوگ آگے آنا چاہیں. تو آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ دیکھیے، اصل میں پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کو کیسے آرگنائز کیسے کریں. تو دارالسلام ٹرسٹ کو 10-12 سال سے کام کر رہا ہے الحمدللہ. اس کے مختلف کام ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے پھر اس ادارے کو اس کے تابع کر دیا. ٹھیک ہے. تو دارالسلام جو ہے وہاں پر دارالسلام ٹرسٹ کا دفتر بھی ہے، تو اس کے ساتھ وہ تعاون ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آئی وش کہ جو بھی اس کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوں، وہ کسی دن بھی ورکنگ ڈے میں وہ ظہر کی نماز آ کے پڑھیں
اور پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ ایک روحانیت ملے گی، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا وکلاء کا ایک پازیٹیو آپ کو پہلو آپ کے سامنے آئے گا، پازیٹیو ایسپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، سرفراز صاحب کی جانب آئیں گے. سرفراز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پی آر پی سی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ سر نے بتایا، سر بھی بتا رہے ہیں ابھی کہ اس آئیڈیا کو سوچا گیا، ڈسکشن کی گئی، آپ کا ویژن کیا تھا اس کے بارے میں، اس کو بناتے ہوئے، اور اب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے ذریعے ہم اپنے اس مشن کو انٹروڈیوس کرائیں گے عوام تک کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے. بات یہ ہے کہ کرائم اور انسان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اچھے لوگوں سے کرائم ہو جاتا ہے، لیکن کرائم ہونے کے بعد جو صورتحال ان کے ساتھ بیتتی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ بیتتی ہے، اس کے اپنے اوپر بیتتی ہے، بعض اوقات وہ خود اتنا نادم ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں اب مجھے کسی طریقے سے ریلیز میں ہو جاؤں تو آئندہ اس سے میں توبہ کروں گا اور آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، کرائم سے بچوں گا. میں یہ سمجھ پایا جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر کرائم کرنے والا کرمنل نہیں ہوتا. ہر کرائم کرمنل نہیں ہوتا، کرمنل نہیں ہوتا. یہ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، انسیڈنشل کرائم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ویسے دیکھیں، میں تو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ لا یہ ہے کہ جس نے مرڈر کیا ہے اس کو پھانسی لگا دی جائے، لیکن سڈن پرووکیشن کے تحت اگر مرڈر ہو گیا ہے تو اس کی پھانسی سزا نہیں ہے. یعنی سچویشن کیا ہے، سچویشن کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وکلاء بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں یہ کرائم ہوا ہے، اور یہ بات انالیسس کر کے جج صاحب کے سامنے اور لا کو سامنے رکھ کر ہم آرگو کرتے ہیں کہ یہ کرمنل جو ہے یہ ہارڈن کرمنل نہیں ہے، یہ عادی کرمنل نہیں ہے، انسیڈنشل اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، لیکن اب اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اس کو یا تو ایکٹ کیا جائے، یا اس کی جو جتنا اس کا یہ غلطی ہے، جتنا اس کی اتنی سزا اس کے مطابق اس سزا دی جائے. یہ رول ہوتا ہے وکیل کا. تو اب یہاں صورتحال جو پیدا ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مختلف مسائل سے گزرتا ہے، مختلف لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. انہی مسائل میں یہ بھی شامل ہے کہ مظلوم قیدی ہیں، مظلوم ہو جائے، کوئی چھوٹا سا جرم ان سے ہو گیا، اب وہ سال سے جیل میں ہیں، وہ جرمانہ نہیں دے پا رہے، یا ان کی پروسیڈنگز کرنے کے لیے کوئی بیک اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہی چیزوں کو ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کورٹ میں اور جیل میں، اور اس کے خاندان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی جو کرائم میں انوالو ہو گیا، اب وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، اب اس کی انکم جو ہے وہ سفر ہو گئے، اس کے ساتھ بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی فیملی ہے، تو وہ سفر کر رہے ہیں اس بندے کو کہ وہ تو اب جیل میں چلا گیا. تو اب ان حالات میں ہم، اب ظاہر ہے وہ انسان بھی ہے، جی بالکل، وہ کرائم تو ہو گیا، لیکن اس کے رائٹس ہے. ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ان حالات میں فائنینشلی کیسے مدد کی جائے، اس کی فیملی کی، اور اس کو لیگلی ہم ہیلپ کس طرح پرووائڈ کریں کہ اس کو ریلیز کرایا جائے، یا جو بھی صورتحال اس کی بنتی ہے. ٹھیک ہے. عبدالمالک مجاہد صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں سر، بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں گے کہ جو آپ کی تنظیم ہے پی آر پی سی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جیلوں میں جو قیدیوں کی بحالی کے پروگرام ہیں، اچھا جو بحالی کے پروگرام اندر بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر بتا سکیں گے. ایک پروگرام آپ نے بھی ترتیب دی ہے، جس طرح ابھی نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیٹ کرنا فیملیز کو، پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں، اس میں جو بحالی کے پروگرامز کے اقدامات کا آپ کا بھی کچھ ارادہ ہے، وہ کیا پلاننگ کی گئی ہے کہ آپ کی یہ تنظیم یہ کام کرے گی؟ ایک تو رہائی ہے، سیکنڈ کیا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیے نظامی صاحب، اس ہر قسم کی اس کو اسسٹنس جو ان کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. جی. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا ہمارے ساتھ ٹیم ہے نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ 1 2 4 نہیں ہیں، یہ ماشاءاللہ درجنوں ہیں. ان سب کا کسی نہ کسی صورت میں تجربہ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی یہ پہلے کام کر چکے ہیں، جیسے کہ ہمارے معظم صاحب یہ پہلے آلریڈی کام کرتے آ رہے ہیں، اور بھی ساتھی ہیں، وہ ان کے مسائل کو جانتے ہیں.
پھر ان کے رابطے ہیں جو ہے نا جیلوں کے اندر، جی جی جو قیدی ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک عموماً تصور یہ ہے پولیس کے بارے میں کہ وہ سارے معاذ اللہ کرمنل ہیں. میں ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ بھی لوگ باہر آئیں، لیکن اس کے لیے ایک سرٹن پروسیجر ہے. ہمارے یہ ساتھی جو ہیں جو وکلاء ہیں یہ والنٹیئر ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیلری بیس کے اوپر ہوگا، ہائیلی پیڈ سیلری. نہیں ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ خدمت خلق کے لیے آگے آئے ہیں اور ان کے تجربات ہیں. اور ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ سال ہر سال سے وہ اس فیلڈ میں ہیں اور ان کو لوگوں کے مسائل کا علم ہے. اب لیگل بھی اس میں ہو سکتی ہے معاونت، اس کے ساتھ مالی معاونت بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جیلوں میں جا کے ملا جائے، قیدیوں کو جا کے بتایا جائے، ان کو سہارا دیا جائے. پھر اس کے بعد ان کی فیملی ہے پیچھے، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، فیملی تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم نے کہا بھی ہم یہ نہیں کوئی بلانگ بانگ دعویٰ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے. اپنی جو وسائل ہیں، جو اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق لیٹ اس سے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بالکل یعنی وہ یہ ہے ہم لیٹ اس سے ایک فیملی کو ہم بچا لیتے ہیں. تو یہ تو قرآن نے ہمیں کہا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے کأنما احیا الناس جمیعا. ماشاءاللہ یہ تو ایک فیملی کی بات ہے، ایک فیملی کی بات ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اور اسی لیے یہ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا ریپیٹ کہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو خیر خواہ ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک خیر کا کام ہے، خیر کا کام ہے. بالکل اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ عبدالمالک مجاہد سے بہت سی گفتگو کرنی ہے، لیکن آپ ابھی رخصت میں نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، ہم رخصت لے رہے ہیں آپ سے، لیکن اس وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.